حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعد میں نوح ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مرد لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنا منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے۔ جبکہ وہ ان مردوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے، اور نوح علیہ السلام اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا، تو اس صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلف اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ترجمہ: اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا اے رب، میرے بلا رہا میں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے، اور مجھے سزا کہتے ہیں، نا سزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب آپ کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے وہ اپنے دیوانے پن میں کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الفور جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا اے نوح علیہ السلام، تو دعا کر، تیری دعا خداوندی بارگاہ میں مستجاب ہے، اور یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی، حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزر گئے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ کچھ 100 گز لمبا اور 400 گز موٹا ہو گیا۔ اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں، اور نسلیں منقطع اور باقی عذاب الہی سے معصوم ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے کر جا کر بولیں کہ اے لڑکو، تم اس دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اور اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیے کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا ترجمہ: اور کہا نوح نے اے رب میرے، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اس درخت
سے ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تم اس درخت کو کاٹو اور اس کے تختے بناؤ، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: ہمارے سے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ضروگری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا، دوسرے تختے پر نام شیت علیہ السلام، تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام، اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,00,000 پیغمبروں کے نام نکالے، یعنی کہ ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا ہوا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1,000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب یہ کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور جب اس قوم کے سردار اس جگہ سے گزرے تو ہنسی کرتے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے، اور اب آگے جان لو کہ عذاب آنے والا ہے۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ کافر ہنستے تھے، خوش زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ عرض کشتی تیار ہو گئی، اس میں 4 تختے کم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور 4 تختے ان کے 4 دوست کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔